مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 13 جمادی الاول 1446 ہجری بمطابق 15 نومبر 2024 عیسوی۔ موضوع عصر حاضر میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ خطیب فضیلۃ الشیخ حسین آل شیخ حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، اور آپ کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا اور تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور و خوض کر کے ان سے ہدایت اور فوز و فلاح کے اسباب اخذ کریں، نیز انہی کی روشنی میں صلاح و درستی، سعادت مندی اور عزت و وقار کے وسائل کو بروئے کار لائیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں امت کے لیے سلامتی کی جگہ، امن و امان کے عوامل، نجات کے عناصر روشناس کراتی ہیں، اور جب ہم مکمل شعور و آگہی اور گہری نظر سے ان آیات کے معنی و مفہوم کا احاطہ کر لیں گے تو یہ آیات ہمیں ہلاکت و تباہی اور بدبختی سے بچنے کے اسباب کی نشاندہی کریں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور دوسری آیت یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے یہ ایک عمومی سنت چلی آ رہی ہے، اور امت اسلامیہ ان امتوں میں سے ایک ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق اس سنت الہی کے تابع اور کاربند ہے۔ اس امت کی صلاح و درستی، فوز و فلاح، عزت و وقار اور سیادت و قیادت دین الہی کو مضبوطی سے تھامنے اور شریعت ربانیہ کو پختگی سے پکڑنے کے ساتھ مربوط ہے۔ اس امت کی عافیت، سلامتی اور خوشحال زندگی اپنے پروردگار کی اطاعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ مقید ہے، لہذا نفوس کی سنجیدگی کے ساتھ طہارت اور مدبرانہ اصلاح ضروری ہے تاکہ سوچ و فکر کی تصحیح اور اخلاق کی درستی اسلام کے ان اوامر کی روشنی میں ہو سکے جن میں نفوس اور عقلوں کے تزکیہ و طہارت، خالق و مخلوق دونوں کے حسن اخلاق اور اچھا رویہ اپنانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام نے اپنے جملہ اہداف و مقاصد اور مصادر میں بنی نوع انسان کے لیے ہدف متعین کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کی مکمل جامع عبادت انجام دے سکے، اپنی زندگی کو ہر نیک اور نفع بخش کام کے ساتھ معمور کر سکے، اور اسی لیے صحابہ کرام کے نفوس میں ایسی چیز پیدا ہو گئی جس نے انہیں سب سے بہترین آئیڈیل بنا دیا۔ وہ بندوں کی عبادت سے نکل کر بندوں کے پروردگار کے عبادت گزار بن گئے، دنیا کی تنگیوں سے نکل کر دنیا و آخرت کی وسعتوں کے وارث بن گئے، برے اخلاق اور غلط قائد و نظریات چھوڑ کر سب سے بہتر، افضل، اکمل اعتقادات کے حامل بن گئے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا امن و عافیت اور نعمت و برکت کو زائل کر کے اس وقت تک انہیں ہلاک و برباد نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم و جور اور زیادتی کر کے اپنے آپ کو خود نہ بدل لیں، تو اس صورت میں پھر ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے اور ان کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ مسلمانوں، کمال علم اور عدل و حکمت پر مبنی سنت الہی چلی آ رہی ہے کہ وہ کسی قوم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں انہی کے کسی قصور کی بدولت اور انہی کے اعمال کی وجہ سے بدلتا ہے۔ اگر لوگ نیکی، خیر خواہی، خیر و بلائی اور خوشحالی میں رہتے ہیں پھر اپنے آپ کو وہ بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو مختلف قسم کی حسی
اور مانوی سزاؤں، مصیبتوں اور سختیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اور کبھی کبھی انہیں مہلت اور ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ واپس آ جائیں، توبہ کر لیں، اور کبھی آخرت کے لیے ان کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے تاکہ انہیں دنیا سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ اسی طرح کبھی وہ سختیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدل کر انہیں بے شمار پے در پے نعمتوں سے نواز دیتا ہے اور ان پر طرح طرح کے احسانات فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ اطاعت الہی اور تقوی کی وجہ سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، نافرمانی، برے اعمال اور زمین و آسمان کے پروردگار کی مخالفت کی وجہ سے نعمتوں کو زوال آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ مسلمان آج جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان جائز و مشروع اسباب کو اختیار کریں جن سے ان کے حالات درست ہو جائیں اور ان کے معاشرے شرور و فتن کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکیں، اور ان اسباب میں سے یہ ہے کہ صفوں کو متحد کرنے، تفرقہ بازی، بغض و عداوت سے اجتناب، فتنہ انگیزی سے گریز، اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے سے اعراض و اجتناب کے لیے مخلصانہ جد و جہد کرنی چاہیے، اور ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے جو ان کے درمیان قربت پیدا کرے، دوری پیدا نہ کرے، وحدت و الفت پیدا کرے اور پھوٹ پیدا نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ پیدا نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا اور اس کی شریعت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اسے سعادت مندی اور کامیابی سے سرفراز کرے گا اور اس کی حالت کو بہتر کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور مزید ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا رہتا ہے، اور مزید فرمایا، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ امت مسلمہ پر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت اور صلاحیتوں کے مطابق تمام دنیاوی اسباب بروئے کار لائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے امن و امان اور معاشروں کی سلامتی کی حفاظت کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔ مسلمانوں کے کتنے ہی دشمن ہیں جو ان کے لیے طاق لگائے بیٹھے ہیں، ان کے ملکوں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں اور ان کے نوجوانوں کو ورگلانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبھی جواب دہ ہوں گے، لہٰذا سبھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زندگی کے ہر نفع بخش شعبے میں خوشحالی اور ترقی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور جد و جہد کریں۔ اصلاح اور ترقی کے لیے جد و جہد، سخت محنت اور پہم کوشش کرنا اور عصر حاضر کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا از حد ضروری ہے جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس بات کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کے مسائل کا علاج با مقصد تعمیری اور ثمر آور تبدیلی کے قوانین کے تابع ہے، تاکہ زندگی کی مشکلات کو دور کیا جا سکے اور اس کے کٹھن راستوں کو آسان بنایا جا سکے۔ یہی اسلام کے عظیم اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اسی سے مدد طلب کریں گے اور زندگی کی تعمیر کے لیے مخلص اور سچے ثابت ہوں گے، اس کے مطابق جو اصلاح کر لے گا، فساد نہیں پھیلائے گا، نیک بخت اسے بنائے گا، بدحال نہیں بنائے گا، تعمیر کرے گا، تخریب کاری نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ صحیح کاموں کی توفیق عطا فرما دے گا، اعمال کو درست کر دے گا، راستوں کو روشن کر دے گا اور بندوں کی ہر اس عمل صالح میں مدد فرمائے گا جس سے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ اسلام میں تعمیری اصلاح میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں اور مسلسل عطیہ و بخشش میں کسل مندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہیے کہ تم لوگ نیک عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کے رسول اور مومنین بھی۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہماری توبہ قبول کرے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیکوکاروں کا مددگار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام جہانوں کا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے آل پر اور ان کے ہدایت یافتہ رہنما صحابہ کرام پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ برادران اسلام، مسلمانوں پر عائد ہونے والی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے حالات پر نظر ثانی کریں اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں ہمیشہ زندہ قائم رکھیں۔ اسی طرح اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کریں، دین میں اخوت و بھائی چارہ کو استوار کرنے کے لیے حریص بنیں، ملکوں کی حفاظت میں باہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، اور معاشرے کو ہر اس چیز سے بچائیں جو اس کے صاف شفاف ماحول کو آلودہ کر دے یا اس کے امن و امان میں خلل پیدا کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم شب بیداری اور بخار میں سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا جرم مسلمانوں کی جان، مال و جائیداد اور عزت پر زیادتی کرنا ہے، تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس میں یہ تمام جرائم جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے بغیر کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت۔ کیا حق، شریعت اور درست بات کی طرف واپسی کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی حالت کو اس کے مطابق بدل لو، جس کی طرف تمہارا دین تمہیں بلاتا ہے، تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے اور ہر قسم کی خیر و بلائی سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، اور ان کے آل اور تمام صحابہ کرام سے اور ہم سے اگلے پچھلے تمام لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تمام زندہ و فوت شدگان مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو حق پر اکٹھا کر دے، خیر و بلائی پر ان کی صفوں کو متحد کر دے، ان پر بھلائیوں، خوشیوں اور نیکیوں کی برسات کر دے، اور ان سے مشکلات، مصیبتیں اور برائیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں اور ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، اور تو ان کا مددگار اور رہنما بن جا، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان کے معاشرے کے لیے خیر و بلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، اے اللہ، مسلمانوں سے برائیوں اور فتنوں کو دور فرما، اے قوت والی اور مضبوط ذات۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی ذبح و حالی کو خوشی سے، ان کے انتشار کو اتحاد سے، اور ان کے ہم و غم کو راحت سے بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں اور تمام مسلمانوں کے علاقوں میں باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، باران رحمت کا نزول فرما، ابر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تو وسیع و عریض فضل والا ہے، تیرا فضل بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، نفع مند باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، تمام ملکوں اور مخلوقات پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دشمنوں کو پکڑ لے، ان پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دشمنوں پر گرفت مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ان کی شرارتوں سے اور ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ہماری آخری دعا یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔